الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت کو جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت کو جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ایسے وقتوں والی زندگی عطا فرمائے، ایسی اعلیٰ زندگی عطا فرمائے، ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے جیسی تو نے اپنے مقربین کو عطا فرمایا، ان جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، انسان کے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، تیرے وجود کے اندر ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست تو تیرا سارا وجود درست۔
فرمایا کہ 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام کو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو ملائکہ صبح آتے ہیں وہ شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں اور جھومتے رہتے ہیں۔ جو شام کو آتے ہیں وہ شام سے لے کر صبح تک آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں، بڑے بے قرار جاتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ روتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ جو ملائکہ، جو فرشتہ وہاں آ گیا، پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئی۔ میں نے کہا آپ کی تو موج لگی ہے نا، جب جی چاہتا ہے۔ ان ملائکہ کا حال دیکھو کہ وہ روتے ہوئے بے قرار جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا ہے کہ حضور نے اپنی بارگاہ کی تک رسائی عطا کی ہوئی ہے۔ تو انسان یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں، یہ زندگی گزر جاتی ہے، اور کبھی کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو، ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھاؤ، ان کی سنگت اور رفاقت اختیار کرو، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس ظاہری زندگی کی فکر نہیں کرتے۔ وہ جب بھی فکر کرتے ہیں اپنے من کی فکر کرتے ہیں، اس زندگی کی جو آنے والی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، حیات دائمی کا فکر کرتے ہیں۔ اور جب حیات دائمی کا انسان فکر کرتا ہے تو پھر اسے خیال رہتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک روز پیش ہونا ہے۔ بات کو سمجھ، ایک روز اپنے، جب بندے کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے، ایسی وسعت پیدا ہو جائے، ایسی سعادت پیدا ہو جائے، ایسی توفیق اسے نصیب ہو جائے کہ وہ اس زندگی جو فانی حیات ہے، اس سے بڑھ کر اپنی اس دائمی حیات کی فکر کرنا شروع ہو جائے، تو پھر اسے خیال کیا آتا ہے، ایک روز میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ اور حاضر ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے میں نے لکھ رکھا ہے۔ بات کو سمجھ، تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرتے تھے میں نے کیا کیا، لکھ رکھا ہے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں بتاؤں گا تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، ایسے حال کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اس کا دل قلب سلیم کے مقام پر فائز تھا۔ ایسا حال جو لے کر آیا، ایسی دل کی زمین جو لے کر آیا، ایسا ستھرا صبر و پاکیزہ دل جو میری بارگاہ میں لے کر آیا، تو پھر سن لو بہشت ان کے قریب قریب کر دی جائے۔ تو جو بندہ اپنی حیات دائمی کا خیال کرتا ہے، اس کی فکر میں یہ زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے دل کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، وہ اسے سورا ہوا رکھتا ہے، اس کی صفائی کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو پاکیزہ نفس لے کر آیا، تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ساری کھیڑ ہی اس، بولیے، دل ہی دل کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، دل ہی دل ہے۔ پھر آپ کے اس فرمانے عالی شان کی طرف بڑھے۔ میں یہ دل کی، قلب کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ دل کی اہمیت کیا ہے۔ ہم اپنے اس ظاہر کو سنوارتے ہیں اور سنوارتے ہوئے ایک جبرائیلی شکل پیدا کر لیتے ہیں، مگر اندر ہمارے پلیتی ہی پلیتی ہے، اسے ہم صاف نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھنا۔ یہ حدیث سے قدسی فرمایا
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا یہ جو لوگ اپنے ظاہر کو بہتر کرتے ہیں، سنوارتے رکھتے ہیں، اسی میں وقت ضائع کرتے ہیں، میں تو ان کے ظاہر کو دیکھتا ہی نہیں، میں تو ان کے دلوں کے حال کو دیکھتا ہوں، ان کی نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ ظاہر کو سنوارتے ہیں، میں ظاہر تو دیکھتا ہی نہیں۔ اب وہ ظاہر کیوں دیکھے گا؟ اس رب سے بڑھ کر کس کا حسن و جمال ہے؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور بولو اس رب سے بڑھ کر کون خوبصورت ہے؟ اس رب سے بڑھ کر کس کا حسن و جمال ہے؟ وہ تیرے چہروں کو، تیرے وجود ظاہر کو کیوں کر دیکھے گا؟ وہ دیکھتا ہے تو کیا کسے دیکھتا ہے؟ وہ بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے۔ ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے بندے کے دل پر توجہ فرماتا ہوں، اور جس کے دل کو قلب سلیم پالوں پھر میں اس بندے کے دل میں بس جاتا ہوں، اس بندے کے دل کو اپنا مقام قیام بنا لیتا ہوں، کعبہ بنا لیتا ہوں۔ پھر جب دل کعبہ بن جاتا ہے تو پھر وہاں مقام ابراہیم، مقام مصلی بھی قائم ہو جاتا ہے، مقام سر بھی قائم ہو جاتا ہے، خفی بھی قائم، اخفا بھی قائم۔ جب یہ سارے مقامات لطائف قائم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ پھرتا آپ ہی میں ہے، رہتا آپ ہی میں ہے، مگر از خود اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی قلب شہید سماعت القاء کی اور مشاہدہ کرنے والا۔ تو وہ جو ابتدا کے اندر حدیث پاک بیان کی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان تیرے وجود کے اندر ایک لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست تو تیرا سارا وجود درست ہے، اور وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا دل ہے، قلب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس بندے کا دل سلامتی والا ہو، دل پاکیزہ ہو، اس کا سارا وجود پاکیزہ ہے، اس کا سارا وجود سلامتی والا ہے، اس کا سارا وجود خیر والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اے بندے، یہ جو دل ہے یہ سلطان البدن ہے، تیرے وجود کا دار الخلافہ ہے، اس دل سے تقسیم کا مرکز، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دل کو وجود کے تقسیم کا مرکز بنایا۔ القاء کا تعلق دل سے، وحی کا تعلق دل سے، روح کا تعلق دل سے، الہام کا تعلق دل سے، اللہ کے نور کا تعلق دل سے، اس کی رحمت کا، اس کے اسرار کا، اس کی توجہ کا، اس کی قربت کا، اس کے حسن و جمال کے مشاہدے کا، اس کی لقاء کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کے دل سے ہے۔ اب ہمارا دل آلودہ ہو، ہم دل کی صفائی نہ کریں، اس کے تزکیے اور تصفیے کا سامان اکٹھا نہ کریں، اور اپنے اوپر محنت نہ کریں اپنے قلب و باطن کو بہتر کرنے کے لیے، اور سارا وجود جبرائیلی شکل میں ہو، صبح شام مسجد کے اندر دوڑتے پھرتے ہوں، سجدے کرتے پھرتے ہوں، رات کا ربط بھی قائم کرتے ہوں، مگر اندر پلیدی صاف کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہ گزاریں، تو فرمایا وہ ساری عبادت تیری کس کام آئی؟ میں یہ قرآن پاک کی نص سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ساری عبادت، وہ بارہا مسجد میں آنا، نماز ادا کرنا، رات کو جاگنا، نوافل ادا کرنا، اگر دل کی پلیتی صاف نہ کی، اس پلیت دل کے ساتھ اگر یہ سارے معاملات کرے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ رب نے تو فرمایا ہی نہیں۔ الحمد سے وناس تک دیکھ لو، کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہاں جو شخص خدا کے پاس نمازوں کا ڈھیر لے کر آیا، ہاں جو شخص خدا کے پاس عبادتوں کا ڈھیر لے کر آیا، اعمال صالحہ کا ڈھیر لے کر آیا، کہیں نہیں فرمایا۔ فقط فرمایا تو دو مقام پر، کیا؟ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاکیزہ نفس لے کر آیا۔ پھر نماز کا حکم جہاں صادر فرمایا، میں یہ مختصر سی دلیل دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اس دل کی اہمیت قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آ جائے
کہ ہم یہاں آ کر کس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں آ کر کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اور جب جس روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر کیا منہ دکھائیں گے۔ تو دل کی اہمیت کیا ہے، بات کو سمجھ۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لے کر آیا، پاک دل۔ اب نماز کا حکم جہاں صادر فرمایا، اے ایمان والو نماز قائم کرو، کیوں قائم کریں؟ اے ایمان والو کیا حکم فرمایا؟ نماز قائم کرو۔ اگلی بات بڑی لطیف، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں، مختصر بتا رہا ہوں میں، اور وقت کی مناسبت سے جس قدر ہو سکا میں وہ بیان کروں گا۔ تو حکمت کیا ہوئی؟ اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، نماز کو اختیار کرو۔ کیوں اختیار کرو؟ تاکہ تم پرہیزگار، بولیے، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز انسان کو پرہیزگاری عطا کرتی ہے۔ نماز ذریعہ ہے پرہیزگاری کا، اور جس کی نماز اس کے لیے پرہیزگاری کا ذریعہ بن جائے، جس کا ایک سجدہ اس کے لیے پاکیزگی کا سامان مہیا کر دے، تو پھر کیا فرمایا؟ پلٹے اس آیت کریمہ کی طرف، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، پھر کیا ہوگا؟ ایسا دل جو لے کر آیا، پھر اس کے ساتھ کیسی میزبانی کی جائے گی، کیسا معاملہ اس کے ساتھ درپیش ہوگا؟ فرمایا بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دے۔ بولیے، لفظ پرہیزگار آ گیا۔ ادھر کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہیں پرہیزگاری کی سطح نصیب ہو، تمہیں پرہیزگاری کا تیرے من کو پاکیزگی نصیب ہو۔ اور نماز سے جسے پاکیزگی ملی، پاکیزگی ملتی بھی نماز ہی سے ہے، مگر جس نے نماز پڑھ کر بھی پرہیزگاری اختیار بولو نہ کی، تو پھر اس کی نماز کا کیا فائدہ پڑھنے کا؟ تو مقصود نماز کا کیا تھا؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور جو پرہیزگار بن جاتا ہے پھر بہشت ان کے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بولو، جو پرہیزگار بن جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ بہشت ان کے قریب، ان کے بختوں کا عالم تو دیکھو، ان کی خوش نصیبی تو دیکھو۔ یہ نہیں فرمایا جائے گا وہ بہشت ہے، جدا جدا مراتب ہیں۔ جو روزہ دار ہوتا ہے فرمایا اس کے لیے ایک دروازہ مقرر کر دیا، جو یہ معاملات کرے اس کے لیے یہ معاملہ ہے، یہ درجہ ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کے لیے، اس کو جس قدر یاد ہو اس کے مرتبے وہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ بولیے، یہ عرف عام کی بات سنی ہے نا؟ مگر جو پرہیزگار حقیقی پرہیزگار بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر الہی کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، غالب کر لیتا ہے، پھر فرمایا اسے یہ نہیں کہا جائے گا وہ دروازہ ہے جا داخل ہو جا، فرمایا اس کی خوش بختی ایسی ہوگی، اسے کہا جائے گا بہشت پرہیزگاروں کے، وہ جہاں بھی موجود ہوگا فرمایا وہ خطہ زمین بہشت بن جائے گا۔ دنیا میں دیکھیں یہ جو خطہ زمین میں نے کہا، اب اس الفاظ کو بھی سمجھ لیں، دل پاک کہاں ہوتا ہے؟ ادھر دنیا میں۔ بولیے، آگے تو نہیں نہ ہوتا؟ اگر آگے ہوتا ہو تو یہ نہیں تو فرمانا تھا نا کہ جو پاک دل لے کر آیا، الفاظ پر غور کریں، لے کر آیا، کہاں سے لے کر آیا؟ دنیا سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو پاکیزہ دل ہے وہ دنیا میں ملتا ہے۔ بولیے، ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو پاک دل قلب سلیم لے کر میری بارگاہ میں آیا، کہاں سے لے کر آیا؟ دنیا سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا سے قلب سلیم ملتا ہے، اور جس بندے نے اس دنیا میں قلب سلیم کو تھام لیا، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، اپنے دل کو صاف ستھرا موتی کی طرح، تارے کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف بنا لیا، تو پھر وہ بندہ خاص، وہ جو حکم اسے روز محشر ملے گا بہشت پرہیزگاروں کے قریب، یعنی وہ بندہ ایسا دل رکھنے والا جہاں موجود ہوگا وہ بہشت بن جائے گی۔
کس وجہ سے بن جائے گی؟ کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل، بولیں قلب سلیم ہے، پاک ہے، منزہ اور لطیف ہے، اس کے اندر لطافتیں ہی لطافتیں، کثافتیں نہیں ہیں۔ تو ایسے دل والے کے قریب جنت آ جائے گی، بہشت آ جائے گی۔ تو پھر ثابت یہ ہے کہ ایسا دل رکھنے والا روئے زمین پر جس جگہ بستا ہو وہ خطہ زمین بھی جنت ہے، اس کا وجود بھی جنت۔ بولیے، یہ طاق ہے نا، جس طاق کے اندر ایسا دل ہو، جس قندیل کے اندر ایسا دل ہو، وہ قندیل بھی جنت، وہ سینہ بھی جنت، وہ وجود بھی جنت۔ وہ وجود جس مقام پر ہو وہ خطہ زمین، جہاں وہ رہتے ہوں، اللہ کے پاک برگزیدہ بندے جہاں رہتے ہوں، اللہ کے ذاکر بندے جہاں رہتے ہوں، وہ خطہ زمین بھی جنت۔ وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں، فرمایا جہاں ان کی قبریں بن جائیں وہ بھی جنت جنت۔ اب آپ کہیں گے کہ جنت کیسے بن جائے گی؟ بولے اسے ثابت بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ تو وہ دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو۔ جب یہ بات ہو چکی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس سے کیا مراد ہے کہ جنت میں جایا کرو اور جنت کے پھل کھایا کرو؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس جس جگہ منعقد ہو، میں مفہوماً بات کر رہا ہوں، جس جگہ اللہ کا ذاکر بندہ رہتا ہو، جس جگہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہو، جس مقام پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس سجائی جاتی ہو، فرمایا وہ مقام کیا ہے؟ یہ حضور کا فرمان بتا رہا ہوں، وہ مقام کیا ہے؟ وہ جنت جنت ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کے پاس جایا کرو، ان کے پاس جا کر ان کی سنگت اور رفاقت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا جنت کے پھل کھانا۔ اب حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی، جہاں اللہ کا بندہ، ذاکر بندہ، برگزیدہ بندہ، پاکیزہ دل رکھنے والا بندہ، قلب سلیم، صاحب قلب سلیم جہاں موجود ہو، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا جنت کے پھل۔ یہاں آنے سے پہلے دربار شریف پر ذکر کیا، کوئی اور کام تو نہیں کیا؟ بولیے، تو جہاں فقط اللہ کا ذکر کیا جائے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نہیں؟ جہاں جس جگہ پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، جہاں اللہ کے ذاکر بندے موجود ہوں، مل کر جماعت کی شکل میں اللہ کو پکارتے ہوں، وہ کیا ہے؟ بولیے، جنت ہے۔ اور ان کے ساتھ مل کر ذکر کرنا کیا ہے؟ جنت کے پھل کھانا۔ تو یہاں آنے سے پہلے دربار شریف پر ذکر کیا تو وہ کیا تھا؟ جنت تھی، اور وہ ذکر کرنا کیا تھا؟ جنت کے پھل کھانا تھا۔ اب وہ جو ایک حکمت بیان کی اس پر پلٹتے ہیں کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو ایک مقصد ہوا، ایک حکمت ہوئی، اور دوسری حکمت فرمائی اللہ کے ذکر کے واسطے نماز پڑھنا۔ بات کو سمجھ، یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہوں۔ ایک مقام پر فرمایا کیا؟ نماز قائم کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور ایک مقام پر فرمایا اللہ کے ذکر کے واسطے نماز۔ بولو، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے ذکر کے واسطے نماز قائم کرو، اور دوسرے مقام پر فرمایا نماز قائم کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو نماز ذریعہ بنی پاکیزگی اور ستھرائی کی، ایسا ہی ہے؟ بولیے، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے واسطے۔ جس بندے نے خالصتاً اخلاص کی کیفیت کے ساتھ میرے ذکر کے واسطے نماز قائم کی، اس کی نماز اسے پرہیزگاری ادا کر دے گی۔ وہ سلام جب پھیرے گا تو فرمایا اس کا دل اس مقام پر پاکیزہ قلب سلیم ہوگا۔ جس بندے نے نماز ایسی پڑھی
کہ خالصتاً اس کی یاد کے واسطے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، دل ہی۔ اب یہ کڑی سے کڑی میں لائیں نا، نماز کا مقصد کیا ہے؟ بڑی سے بڑی عبادات، حتیٰ کہ نماز کا بھی مقصود ذکر الہی ہے۔ نماز قائم کرو، میرے ذکر کے واسطے نماز قائم کرو، اور پھر جو فقط میرے ذکر کے واسطے اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، میری حمد و ثنا کرتا ہے، میری پاکیزگی بیان کرتا ہے اور میرے گن گاتا ہے، میرے مصطفیٰ کے گن گاتا ہے، بولو یہ سارے کام نماز میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی حمد و ثنا ہوتی، اس کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اور اس کے سونے محبوب کا تذکرہ، آپ پر درود و سلام ہوتا ہے۔ جس نے اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام کیے، اس کی وہ نماز ہی اسے قلب سلیم والا بنا دے گی۔ ہم بھاگتے کدھر؟ اپنے اپنے احوال پر غور کریں۔ ہم بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہماری دل کی آنکھ کھل جائے، ہمیں زندہ دل ہو جائے ہمارا، ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہوتے نہیں، اور بولو یہ خواہش پیدا ہوتی دل کے اندر کہ نہیں؟ اور رب کا کلام پڑھو، فرمایا تو دائیں بائیں بھاگتا ہے اور تو اخلاص کے ساتھ مصلی پہ کھڑا دے ہو، تیرا دل میں پاک کر دوں۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو بھی پاک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پاکیزگی ہمیشہ اسے نصیب ہوتی ہے جسے رب پاک کر دے، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کر دے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہے؟ جسے اللہ کی ذات پاک لوگوں میں شمار کر دے، اس سے بڑھ کر پاک کون؟ جسے اللہ کی ذات اپنے مقربین میں فرما دے یہ میرے مقرب بندے ہیں۔ اب کس مقام پر رب فرماتا ہے یہ بھی سن لیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے ذاکر بندے کا، میں مفہوماً آپ کو سمجھانے کے واسطے، وضاحت کے واسطے، مقصود چونکہ بات سمجھانا ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ، صالح پاکیزہ دل رکھنے والا بندہ، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو رب کائنات ملک الموت کو مطل فرماتے ہیں، موت کے فرشتے کو طلب فرماتے ہیں، اور فرمانے کے بعد کہتے ہیں جا جا کے میرے فلاں بندے کی روح قبض فرما۔ کیا کر؟ میرے فلاں بندے کی روح قبض کر لا۔ اور حکم ہوتا ہے کہ ملک الموت کو، کہ یہ حدیث پاک کی بات الفاظ بتا رہا ہوں، تنہا نہیں جانا، 500 ملائکہ کے جھرمٹ میں لے کے آیا۔ وہ میرا بڑا تعلق والا، خاص تعلق والا بندہ ہے، تنہا نہ جانا، ملائکہ کے جھرمٹ میں جانا۔ فرمایا 500 ملائکہ کا جھرمٹ اور ملک الموت، اس بندہ خاص کا وقت آخر جس بھی جگہ پر لکھا ہو، وہ جہاں بھی اس وقت موجود ہو وہاں آ جاتے ہیں، اور اس بندہ خاص کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آپ سارے بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اس میں سے ملک الموت آگے بڑھتا ہے اور ان کے دائیں جانب کان کی طرف قریب ہو کر کہتا ہے رب کائنات نے حکم صادر فرمایا۔ انہیں سلامتی کا پیغام دیتا ہے، سلام کہتا ہے، اور پھر بڑے فرمایا بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو پھر وہ روح آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، 500 ملائکہ کے جھرمٹ میں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اس بندے کی روح، اللہ کے نیک بندے کی، تو اس مقام پر فرمایا کہ جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان ملائکہ سے حکم فرماتا ہے مجھے سجدہ کرو۔ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر حکم جب وہ سجدہ کر لیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے اب اس بندے جس کی روح لے کر آئے ہو اس کو سجدہ کرواؤ، اس کو سجدہ کرواؤ۔ پھر فرمایا وہ بندہ خاص 500 ملائکہ کے جھرمٹ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کا دیدار بھی کرتا ہے۔ ہم عرس مناتے ہیں کہ نہیں؟
یہ عرس کیوں مناتے ہیں؟ وہ خوشی، اس خوشی میں اس دن کی خوشی کو ہم دوبالا کرتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں کہ آج کے دن اس ہستی کو رب کی زیارت بھی ہوئی اور سونے کی زیارت بھی ہوئی۔ تو فرمایا اللہ کا دیدار کرتا ہے اور 500 ملائکہ کے جھرمٹ میں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ کر لیتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں، سیدنا میکائیل کو طلب فرماتے ہیں، اے میکائیل میرے اس بندے کا نام۔ اب یہ جو بات میں بتانا مقصود تھی اس نقطے پر آ گئے جو میں نے کہا تھا نا اس سے قبل، جسے اللہ پاکیزگی عطا کر دے، جسے اللہ کہہ دے میرا مقرب بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کون ہے؟ اس مقام پر پھر اللہ تعالیٰ سیدنا میکائیل کو فرماتے ہیں، اے میکائیل میرے اس بندے کا نام میرے مقربین میں لکھ دے، میں تجھ سے اس وقت خاص پر اس کا سوال کروں گا، میرا مقرب بندے جو ہیں ان کی فہرست میں اسے شمار کر دے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ وہ پھر حکم ہوتا ہے جاؤ جا کر اس کی روح کو جہاں سے لائے ہو وہیں رکھ دو۔ اور یہ سارا معاملہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو فرمایا ادھر ہم نہلا دھلا کر کفنا کر جنازہ تیار کر کے تدفین، جنازہ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور یہ معاملے ہو رہے ہوتے ہیں، اور تدفین کے لیے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے جب حکم ہوتا ہے جاؤ جہاں سے لائے ہو اسے وہیں اس کی روح کو وہیں رکھ دو، تو فرمایا ادھر ہم اس کے جسد خاکی کو تدفین کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت ملائکہ اس کی روح کو دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دفن ہو جاتی ہے تو پھر اسے وہ دوسری خوشی، پھر دیدار مصطفیٰ اسے نصیب ہوتا ہے، پھر آقا کا دیدار اس سے نصیب ہوتا ہے۔ تو جو مقصود تھا بتانا وہ نقطہ کہ اللہ تعالیٰ پھر جسے اپنے مقربین میں خود شامل فرما لیں، جسے اللہ کی ذات پاکیزگی ادا کر دے، تو پلٹیں اس بات کی طرف تو جو ہمارا مقصد تھا، جو آج کا موضوع، تو دل کی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بولیے ثابت ہوا کہ نہیں؟ ابھی تک کا جو مقدمہ ہم نے لڑا ہے یہ مقدمہ ہی تھا نا، اس کا فیصلہ بھی تو لینا ہے کہ نہیں؟ تو فیصلہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے جو ایک ہم نے بات کی کہ سب سے زیادہ اہمیت والا جز کیا ہے؟ آپ کا دل ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جو پاک دل لے کر آیا، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے واسطے قائم کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ وہ ساری کی ساری باتیں اس سمت اشارہ کرتی ہیں کہ نہیں؟ بولو کہ دل ہی سب سے خاص چیز ہے اور دل کی صفائی ذکر الہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے۔ بولو یہ فرمایا کہ نہیں؟ میں نے کیا کیا؟ مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے، اور خرید کر کیا کیا ہے؟ سونے کے سپرد کر دیا۔ اب جس کی لگام سونے کی دست پہ ہو، بولیے دست مصطفیٰ میں جس کی لگام ہو، اس سے بڑھ کر پاکیزہ زندگی رکھنے والا کون؟ جسے اللہ مومن کہہ دے اس سے بڑھ کر پاکیزہ دل رکھنے والا کون ہے؟ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک ایمان اور دوسری غفلت۔ کبھی دل کیا تو ذکر کر لیا، نہ دل چاہا تو دنیاوی کاموں کو بسا لیا، اپنے اوپر غالب کر لیا، اور بارہا دن گزر گئے۔ ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو سال ہا سال ان کے غفلت میں گزر گئے، اور ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ہر لمحے اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے ذکر کے اندر ہر لمحے بھی دیکھا، اور غفلت میں پڑے ہوئے سال سال لوگوں کو بھی دیکھا۔ تو فرمایا کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جس دل میں غفلت آ جائے وہ اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں رہتا۔ یاد رہے کہ میں بات کس نقطے سے کر رہا ہوں، اس کو اپنے محرک رکھیں۔
کہ ہم تو کہتے نا کہ وہ بندہ بڑا نیک تھا، وہ بندہ فلاں بندہ بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، بڑے اچھے احوال والا تھا، بڑا نیک تھا، صالح تھا، ایمان والا تھا، ہم کہتے ہیں نا۔ یہاں ہمارے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس رب کائنات کے کہنے کی بات ہے، جسے اللہ کہہ دے یہ مومن ہے، اسے اللہ فرما دے یہ پاکیزہ ہے، اسے اللہ فرما دے یہ ایمان سلامتی کے ساتھ قلب سلیم رکھنے والا ہے۔ بات اس نقطے کی ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ ایسی سعادت کس سے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی، بولیے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور ایسی سعادت اللہ کے ذکر کو جو غفلت میں نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے چلے جاتے ہیں، ایسی سعادت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں نہیں رہتی، اگر غفلت آ جائے تو پھر بندہ اللہ کی نگاہ میں، وہ نقطہ کمال کیا ہے؟ بندہ اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں رہتا۔ اور جس دل میں غفلت نہ رہے، بس اس کا ذکر چلتا ہو، ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں حاضر جس کا دل رہتا ہو، یعنی قلب منیب کے مقام پر پہنچ جائے، تو فرمایا ہے کہ پھر وہ اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ بات کو سمجھیں؟ اب ذکر کیا ہے؟ اس کا کچھ حصہ پچھلے جمعہ پاک پر ہم بات کر چکے اس کے اوپر کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کس کیفیت اور کس حال میں کر، وہ یاد ہے نا آپ؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ذکر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذاکر بندے کی پہچان اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے سوکھے ہوئے ٹوٹے درختوں کے جنگل میں ایک درخت سرسبز و شاداب کھڑا ہو۔ جنگل تباہ ہوا ہو، بولیں، سوکھا ہو اور ٹوٹے ہوئے درخت ہو، اجڑا ہوا جنگل میدان ہو، مگر دیکھو کہ تم پیاس کے اندر ہو، پیاس کی شدت اس قدر آ گئی ہے کہ ہمیں اب لگتا ہے کہ پانی نہ ملا تو پھر موت واقع ہو جائے گی۔ ایسی کیفیت میں جدھر بھی دیکھو تجھے سوکھے ہوئے ٹوٹے درخت ملے اور جنگل بیابان ملے، اجڑا ہوا جنگل ملے، اچانک تیری نظر ایک ایسے درخت پر پڑے جو اس اجڑے ہوئے جنگل میں بھی سرسبز و شاداب پھلدار سایہ دار کھڑا ہو، تو دوڑ کر اس کے پاس چلا گا۔ میں مفہوماً سمجھا رہا ہوں، دوڑ کر اس درخت کے پاس جائے کہ یہ خود بھی سرسبز و شاداب ہے، سایہ دار ہے، پھلدار ہے، اس کے پاس پانی ہی ہوگا، پانی، حیات، کیونکہ اس ساروں یہاں سے حیات اٹھا لی گئی ہے، مگر یہ درخت ایک حیات والا ہے، سلامتی والا ہے، پاکیزہ ہے، سایہ دار ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، پھلدار ہے، تو پھر یہاں حیات کا کوئی جز باقی ہوگا، پانی موجود ہوگا۔ آپ اس درخت کے پاس جائیں، آپ کو پانی بھی مل جائے، بولیے، سیراب ہو جائیں، پیاس، فقط پیاس ختم نہ ہو بلکہ سیراب کر دیا جائے، اور سایہ بھی ملے، چھاؤں بھی ملے، وہاں میٹھے پھل بھی ملے کھانے کو، عالم ہاہوت کے، عالم جبروت کے پھل بھی ملے، میوے بھی ملے، جنت کے پھل بھی ملے۔ تو فرمایا اللہ کے ذاکر بندے کی یہ کڑی سے کڑی ملی کہ نہیں؟ بولو، جنت میں جایا کرو جنت کے پھل۔ تو اس درخت کے پاس جانے سے انسان کا وہ حیات بچ جانا کیا ہے، موت واقعہ نہ ہوئی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہو گیا، ایمان میں مضبوطی آ گئی، تقویت مل گئی، پانی کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے پانی کے ساتھ تقویت مل گئی۔ ان کے پاس آنے سے کیا ہوا؟ وہ جو پھل ملے وہ جنت کے پھل ملے، عالم جبروت کے، عالم لاہوت کے، عالم ہاہوت کی فضائیں وہاں چل رہی تھی، سایہ ٹھنڈا تھا۔ تو پھر فرمایا وہ مثال کیا ہے؟ وہ اللہ کے ذاکر بندے کی مثال، گویا وہ اللہ کا ذاکر بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس جو چلا جائے، بولیے، اس سے چھاؤں بھی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک بھی ملتی ہے، اسے جنت کے پھل بھی ملتے ہیں، اور اس کے ایمان کو، دل کو تقویت بھی ملتی ہے، اللہ کے ذاکر بندوں کے پاس ہے۔ پھر آگے بڑھے
پھر فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس پر فضیلتیں نازل ہوتی ہیں. یہ حدیث پاک ہے. وہ فضیلتیں کیا نازل ہوتی ہیں؟ اس پر ایک سکون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اجتماعی طور پر یاد کرتا ہے، تنہا یاد کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون، ایک سکینہ نازل ہوتی ہے، یعنی سکون کی سی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے. دوسری فضیلت ان پر کیا نازل ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سائبان ان پر آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر، یہ حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ذاکرین کو فضیلت کیا ملتی ہے کہ ان کے گھروں میں فرشتے بسیرا کر لیتے ہیں. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، صبح شام اس کو پکارتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں، ان پر سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، انہیں اللہ کی رحمت کا سائبان بھی مل جاتا ہے، ان کے گھروں میں فرشتے بسیرا کر لیتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا تذکرہ ان سے اچھے اور بڑی مجلس کے اندر کرتا ہے. وہ کون سی مجلس ہے؟ ان سے اچھی بھی ہو، ان سے بہتر بھی ہو. اور وہ مجلس کون سی ہے؟ فرمایا انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء، مقربین کی مجلس میں رب ان کا تذکرہ کرتا ہے. پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا جو مجھے پکارتا ہے، زمین پر مجھے پکارتا ہے، میرے ذکر کی دھوم مچاتا ہے، میں اپنے عرش پر اس بندے کے نام کی دھوم مچاتا ہوں. تو فرمایا کہ اب اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے دربار شریف پر اللہ کے ذکر کو بلند آواز سے ذکر جاری کیا. بولیں کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے ذکر کی ایک دھوم مچی وہاں پہ. کس نے مچائی؟ ہم نے مچائی. تو جو ہم نے یہ جو فعل کیا ہے، اس فعل کے بارے میں جواب میں رب فرماتا ہے اپنے سونے محبوب سے، جو ایسا کرتے ہیں میں ان کے نام کا دھوم اپنے عرش پر مچاتا ہوں. تو ہمارا یہاں ذکر کرنا، ہمارے ناموں کا دھوم پھر اوپر اللہ نے مچایا. جو مجھے تنہا یاد کرتا ہے میں اسے اپنے عرش پر تنہا اس کا تذکرہ کرتا ہوں. جو مجھے جماعت کی شکل میں شان جمعیت قائم کرتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے، میں پھر اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. تم مجھے یاد کرو، بولو میں تمہیں یاد کروں. یہ تو وعدہ عظیم ہے اس رب کائنات کا، جو مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے یاد کرتے کرتے. اب اس کے اندر ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. براہ راست فرمایا کہ نہیں؟ اب بندے کو کہا نا تم مجھے یاد کرو، بندہ یاد کب تک کرے گا؟ بڑا لطیف نکتہ. بولیے کب تک یاد کرے گا؟ جب تک زندہ ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی بندے کی یاد ہے تا حد وصال. ایسا ہی ہے، جب قبر میں چلا گیا یاد بند ہو گئی نا. اب جواب میں فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. رب کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کوئی وقت؟ اس کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. وہاں نہ صبح ہے نہ شام ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے نہ وقت ہے. وہاں بس تیرے پروردگار کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں. عالم لا مکان، جہاں نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی راہ ہے نہ کوئی نشان راہ ہے، وہاں ہے تو بس تیرا رب ہی ہے. تو اس کا تو نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی زمانہ ہے، نہ صبح ہے نہ شام ہے. تیرا یاد کرنا تو تیری زندگی تھی نا، بولو تحد وصال تھا. اب جب وہ تجھے یاد کرنے پر آئے گا تو پھر فرمایا جب تک میں ہوں تب تک تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا. حضرت داتا گنج بخش
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کم و پیشوی کا 1000 سال ہو گیا اج بھی زندہ نے بولو اللہ نو یاد کیتا سی نا تحدے بھی سال تک کی یاد کیا نا اخلاص کے ساتھ یاد کیا نماز قائم کی تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذکر کے واسطے قائم کی نماز سے فارغ ہوئے تو پھر اسی کے ذکر میں لگ گئے اسی کے ساتھ ایسا رشتہ قائم رکھا ایسی پاک پاکیزہ زندگی گزاری اب رب ان کو یاد کر رہا ہے اس وعدہ عظیم کی تکمیل ہو رہی ہے رب خود بھی یاد کر رہا ہے ملائکہ سے بھی یاد کرا رہا ہے اور مخلوق سے بھی داتا داتا کراندہ پیا کرے بسم اللہ تو پھر جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ بڑی اعلیٰ بات ہے میں آخری ایک بات کر رہا ہوں اپنے بڑی زندگی غفلت میں گزار لی اب چونکہ بولیے گزار لی نا غفلت میں اب آج سے یہ عہد کرو کہ اب کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن اللہ کو یاد نہ کرے اس کے ذکر سے خالی کوئی دن نہ گزرے اس کے سونے محبوب پر درود و سلام جس دن نہ پڑھے ایسا اب دن ہماری زندگی میں نہ کوئی دن درود سے خالی نہ ہو کوئی دن ذکر سے خالی نہ ہو اور ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ جس دن ذکر نہ ہو درود و سلام نہ پڑھ سکو اگر کوئی نماز رہ جائے تو پھر جیسے مچھلی پانی کے باہر آ جائے تڑپتی ہے کہ نہیں آپ کا قلب و باطن ایسے تڑپے بے قرار ہو جائے ایسی کیفیت جسے نصیب ہو گئی وہ تر گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو ذکر ہے یہ روح کی غذا ہے ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ میاں محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ آپ 10 سپارے روز کے پڑھتے ہیں دیگر معاملات دوسرے الگ اور 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے یہ آپ کا طریقہ کار اور میں نے جتنی کو اپنی اس وقت ہوش کے اندر 1996 کا آپ کا مثال ہے جتنی کو میری اس وقت ہوش تھی میں اگر آج یاد کروں جیسے انسان اپنے بچپن کے دن یاد کرے تو کوئی خاکہ سا سامنے آ جاتا ہے نا تو خدا کی قسم میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں جب یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہی نظر آتا ہے بس ان کا جو ایک دھندلا سا خاکہ مجھے یاد آتا ہے نا جو میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہی دیکھا ہے اور کسی کام میں مجھے نظر نہیں آتی تو آپ کا یہ طریقہ ہوتا آپ سرکار پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب کہیں جانا ہوتا سفر میں ہوتے تو سفر سے واپس گھر پہنچتے تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں فوراً ہم وضو کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی پیتے ہیں تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں سفر سے تھکے ہوئے آئیں آرام کرتے ہیں کہ نہیں پر میں آپ کا کیا ہوتا سواری سے اترنا اوپر کیونکہ اوپر کے پورشن میں تھا کمرہ تو سیڑھیاں چڑھنا تو ہر کوئی پانی پی رہا ہے کوئی واش روم میں چلا گیا کوئی تھوڑی دیر لیٹ گیا آپ کا کیا ہوتا سیدھا جا کر آپ نے اپنا منزل کھول لینی جب تک وہ 10 سپاروں کی منزل پوری نہ ہونی آپ نے سونا نہیں تو آپ کا ایسا تو جن کا ایسی زندگی گزری ہو بولو جیسے حضرت رابعہ بصری بڑی بزرگ ہستی گزری آپ دنیا سے پردہ کر گئے تو حضرت حسن بصری غالباً ان کو خواب میں ملے انہوں نے سوال کیا کہ بی بی جان آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ درپیش ہوا آپ فرمانے بڑے اچھے احوال میں تخت پر بیٹھے ہوئے آپ فرمانے لگی کہ جب مجھے تم لوگ دفنا کر گئے تو منکر نکیر آئے مجھ سے سوال کیا انہوں نے پوچھا بتا تیرا رب کون ہے کہنے لگی میں نے اس سے کہا جس رب کا مجھ سے پوچھتے ہو جاؤ جا کر اس رب سے پوچھو رابعہ تیرے ذکر سے غافل کس دن تھی یہ آج تو پوچھنا آ گیا تو فرمایا بس اتنا کہا چلے گئے تو ایسی زندگی بناؤ
اس کی یاد کے اندر بسر کرو زندگی کو، تاکہ جس طرح ہم آج یہاں سارے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسا نصیب عطا کرے کہ روز محشر بھی ہم وہ جو فرمایا نا، سنو کہ ایک ذرا سی آہٹ میرے ذاکر بندوں کی، وہ سنو گے تم اس روز بھی وہ میرے ذکر میں مست و بے خود ہوں گے۔ تو ایسی سعادت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ روز محشر اپنے مرشد پاک کے ساتھ اللہ کو یوں ہی ذکر لگا کرتے ہو، اللہ کی یاد میں یوں ہی لگے ہوں جیسے اس دنیا کے اندر ساتھ مل کر بیٹھ کر جمعے کے دن کرتے تھے، روز محشر بھی اسی طرح ہی بیٹھے ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوئے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں پاک پاکیزہ سلامتی والا دل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں ان صالحین جیسی، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا صاحبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔